اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده علی آلائہ ونصلی علی خاتم النبیین محمد وآلہ الطاہرین المعصومین۔ تعریف علم الاصول۔ علم اصول الفقہ هو علم یبحث فیہ عن قواعد تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم الشرعی۔ مثالہ ان الصلاة واجبۃ فی الشریعۃ الاسلامیۃ المقدسۃ وقد دل علی وجوبها من القرآن الکریم قولہ تعالی وان اقیموا الصلاة وان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ولكن دلالة الآية الأولى متوقفة على ظهور صيغة الأمر نحو أقيموا هنا في الوجوب، فمتوقفة أيضا على أن ظهور القرآن حجة يصح الاستدلال به، وهاتان المسألتان يتكفل ببيانهما علم الأصول۔ حوزہ علمیہ المہدی امریکہ کے زیر اہتمام آج اصول الفقہ جو شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کا پہلا درس شروع ہو رہا ہے، اور آج کے درس میں ہم 4 صفحات پڑھیں گے۔ آج کی بحث کا نام ہے المدخل۔ نوٹ فرما لیں، مدخل انٹری کو کہتے ہیں۔ انٹری، آپ کی انٹری ہو رہی ہے اس کتاب، صاحب کتاب انٹری دے رہے ہیں طالب علم کو اپنی کتاب۔ علماء فنون کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ کتاب سے پہلے یا مقدمے میں یا تمہید میں یا مدخل میں کچھ مبادی کو ذکر کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں المبادی، ابتدائی چیزیں۔ ان میں کبھی علماء کا طریقہ رہا وہ 8 چیزوں کو ذکر کرتے تھے، ان کو الرؤوس الثمانیہ کہا جاتا ہے۔ بعض کا طریقہ رہا وہ 3 چیزوں کا ذکر کرتے تھے، جیسے ہدایت الناف میں یاد ہوگا آپ نے پڑھ لیا تھا۔ جناب مصنف نے تمہید میں، یعنی اسی پریفیس ابھی نہیں شروع ہوا، مقدمہ بعد میں آئے گا، مدخل میں 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1، نوٹ فرما لیں، نمبر 1 مدخل میں مندرجہ ذیل 4 چیزوں کا شیخ مظفر ذکر فرما رہے ہیں۔ نمبر 1 اصول الفقہ کی تعریف۔ نمبر 2 اصول الفقہ کا موضوع۔ نمبر 3 اصول الفقہ کا فائدہ۔ نمبر 4 اصول الفقہ کی بحثیں، ابحاث، 4 ابحاث۔ تو آج کے درس میں ہم یہ پڑھیں، بس یہ 4 چیزیں آج ہم نے پڑھی۔ خطبے کے بعد، ظاہر ہے خطبہ تو مختصر خطبہ دیا ہے انہوں نے، اس کے بعد اب نوٹ کر لیجئے اصول الفقہ کی تعریف کیا ہے۔ اصول الفقہ ایسا علم ہے جو ایسے قوانین کی بحث کرے جن قوانین کا نتیجہ استنباط حکم شرعی میں طریقے کے طور پہ استعمال، یا استنباط حکم شرعی کے طریقوں میں استعمال، اسے علم اصول الفقہ کہتے ہیں۔
ویسے اصول جمع ہے اصل کی، جی، اور فقہ جورسپروڈنس، جی، روٹس آف جورسپروڈنس. کوئی آپ جو کتاب آج شروع کر رہے ہیں اس میں آپ اجتہاد کی طرف اس وادی میں قدم رکھ رہے ہیں. اس میں بڑی کتابیں ہیں اصول فقہ میں، مبادئ الاصول ہے، ایک کتاب ہماری بھی ہے، بلکہ وہ میں انشاءاللہ اس کی کاپی دے دوں گا، ہے میرے پاس یہاں پر، آج ڈھونڈتا رہا ملی نہیں، وہ آپ کو فائدہ دے گی اس میں. اسی میں تحریر المعالم ہے جناب مشکینی کی، اسی میں معالم الاصول ہے، معالم الاصول، اسی میں شہید، دونوں کتابیں. جی، اسی طریقے سے حلقات صدر ہیں، 4 حلقات ہیں. اچھا، ہاں، اسی طریقے سے اصول مظفر ہے 2 جلدیں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے رسائل ہے شیخ انصاری کی، جی، اور کفایہ ہے، اس کے بعد درس خارج. تو یہ اصول الفقہ کی ہمارے شیعوں میں جو کتب ہیں وہ یہ ہیں، اہل سنت میں بھی ہیں مگر کم ہے، ان میں بھی اصول الفقہ ہے مگر کم ہے، زیادہ نہیں. اچھا، ابتدائی درس میں یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو علم اصول الفقہ ہے یہ علم الرجال یا علم منطق وغیرہ کے علاوہ ہے، وہ الگ علوم ہے. اس میں صرف قواعد کی بحث ہے، قواعد، قانون، قواعد اور قوانین کی بحث ہے. جن کا نتیجہ استنباط حکم شرعی کے طریقوں میں استعمال ہو. مثال نوٹ کر لیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. مثلا نماز واجب ہے، ٹھیک، نماز واجب ہے. کیسے پتہ چلے کہ نماز واجب ہے؟ فرماتے ہیں قول خدا ہے، آیت ہے، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اقیمو فعل امر ہے، نماز قائم کرو، ٹھیک. اس آیت میں اقیمو فعل امر کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے کہ فعل امر کا ظہور واجب میں ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ظاہر حجت ہے شریعت میں، تو ثابت ہو جائے گا کہ نماز واجب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مثال ایک ہم نے دے دی. اس میں سپورٹ کریں گے ایک اور آیت نماز کے واجب ہونے میں، مشہور ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کتاب یعنی واجب. جی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کتب علیکم القتال، جی، جہاد واجب کے لیے آتا ہے. جی، تو یہ 2 مسئلے، یہ پہلا مسئلہ یہ کہ صیغہ امر ظاہر ہو وجوب میں، دوسرا ظاہر حجت ہو. ان 2 مسئلوں کو ڈسکس کرے گا، بحث کرے گا علم اصول الفقہ. یہ پس مجتہد جب یہ جان لے گا کہ صیغۃ الامر وجوب میں ظاہر ہے،
اور ظاہر قرآن حجت ہے تو استنباط کرے گا کہ نماز واجب ہے. اسی طرح ہر اس مسئلے میں استنباط ہوگا، ہر حکم شرعی میں استنباط ہوگا، خواہ اس کی دلیل شرعی ہو یا عقلی ہو. یہ ایک صفحہ مکمل ہو گیا، یہ پڑھ لیں پھر دوسرا صفحہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوپر لکھا ہے المدخل. المدخل کا مطلب المخرج ایگزٹ، المدخل انٹری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھ اللہ کے نام کے جو رحمان و رحیم ہے. نحمدہ علی آلائہ. سیوطی میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نعمت، نعمائے اور آلائے میں فرق یہ، ظاہری بلیسنگ کو نعمت کہتے ہیں، باطنی کو آلا. حمد ہے اس کی علی آلائے، اس کی تمام نعمتوں پر، ظاہری باطنی دونوں یہاں مراد ہیں. وَنُصَلِّي عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہم درود بھیجتے ہیں خاتم النبیین پر جو کہ محمد ہیں، وآلہ طاہرین المعصومین علیہم السلام، اور ان کی پاک آل پر جو کہ معصوم ہیں، ان پر ہم درود بھیجتے ہیں. تعریف و علم الاصول. کچھ 4 چیزیں جو ہم نے پڑھنی ہے. پہلی چیز یہ تعریف و علم الاصول، ڈیفینیشن آف علم اصول. علم اصول الفقہ ہوا، علم اصول الفقہ وہ علم ہے، علم وہ علم یبحث فیہ جس میں بحث کی جائے، عن قواعد قواعد کے بارے میں، قوانین کے بارے میں، تقع نتیجتها جن قواعد کا نتیجہ واقع ہو، مؤثر ہو، فی طرق استنباط الحکم الشرعی، حکم شرعی کے استنباط کے طریقوں میں. وہ مثالو، اگر مثالو کی خبر بنائیں گے تو ان الصلاۃ واجبۃ فی الشریعۃ الاسلامیۃ المقدسۃ، کہ تحقیق نماز واجب ہے شریعت اسلامیہ مقدسہ. وقد دل علی وجوبها من القرآن الکریم قولہ تعالی، اور تحقیق دلالت کرتا ہے اس وجوب نماز پر قرآن سے، قرآن کریم سے اللہ کا قول. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ولیکن دلالت اصل میں ہمارا شاہد جو ہے وہ ان اقیمو پہ، جی، ان الصلاۃ پہ نہیں. ولیکن دلالت الآیت الاولی متوقفۃ علی ظہور صیغۃ الامر، لیکن دلالت آیت اول، وہی آیت اول وان اقیموا الصلاۃ، جی، اسی پہ بحث متوقف ہے، موقوف ہے، علی ظہور صیغۃ الامر، کہ صیغہ امر ظاہر ہو جی، وجوب میں. نا وقیم ہونا یہاں یعنی اس آیت میں، فی الوجوب کہ ظاہر ہو وجوب میں. ظاہر جو لکھا ہے نا، جی، ظاہر ہو وجوب میں، یہ ضرور لکھیں، اور صرف ظاہر نہیں، ظاہر ہو وجوب میں. ہاں سمجھ آ گئی نا، جی. وجوب میں ظاہر. ومتوقفۃ ایضا علی ان ظہور القرآن حجۃ، اور یہ بھی موقوف ہے اس بات پر بھی کہ ظہور قرآن حجت ہو، ایسی حجت یصح الاستدلال بہ کہ اس ظہور قرآن سے استدلال ہو سکے. ظواہر حجت ہے نا، جی. اب باطن کا تو نہیں پتا نا. صحیح. آپ کہہ نہیں اللہ کی مراد یہ تو نہیں تھی، جی، سنت تھی، کہاں سے آپ صحیح ہے. ظاہر قرآن حجت ہے. شریعت کے احکام ظاہر کے مطابق ہوتے ہیں. جی، آپ دل میں اگر کسی کو برا برا کہتے رہیں، زبان پہ نہ لائیں، تو آپ کی سزا نہیں دی جائے گی. صحیح ہے. وہاتان المسئلاتان یتکفل ببیانہما علم الاصول. یہ جو 2 مسئلے ہیں، یہ کہ صیغہ امر دال ظاہر ہو وجوب میں اور ظاہر قرآن حجت، 2 مسئلے متکفل ہوگا ان کے بیان کو کون؟ علم الاصول. علم الاصول. یہ
متضمن ہوگا، جی علم اصول متضمن ہوگا۔ فَإِذَا عَلِمَ الْفَقِيهُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ، پس جب جان لیا فقیہ نے من هذا العلم، هذا العلم سے مراد اصول فقہ، علم الاصول، شامل اصول فقہ، کیا جان لیا؟ ان صیغۃ الامر ظاہرۃ فی الوجوب، کہ صیغہ امر ظاہر ہے وجوب میں، وان ظہور القرآن حجۃ، اور یہ کہ قرآن کا ظاہر ہونا حجت ہے، استطاع، اس میں قدرت آ جائے گی، استطاعت آ جائے گی، کس کی؟ ان یستنبط من هذه الآیۃ الکریمۃ المذکورۃ ان الصلاۃ واجبۃ، کہ استنباط کرے اس آیہ کریمہ سے جو بیان ہوئی ہے، وان اقیموا الصلاۃ، کہ نماز واجب ہے۔ یہ دو مسئلوں سے جی وہ سمجھ جائے گا کہ نماز واجب ہے۔ وہکذا فی کل حکم شرعی مستفاد من ای دلیل شرعی او عقلی، اور اسی طرح ہوگا ہر حکم شرعی میں جس کا استفادہ ہو اس حکم کا کسی بھی دلیل سے، من ای دلیل، کسی، ای کا مطلب کیا؟ کسی سے، ایکم، جی کون؟ یبازرونی فی ھذا الامر، کون ہے تم میں سے جو امر امامت و ولایت میں، امر نبوت میں میرے ساتھ دے، میری مدد کرے۔ وہکذا فی کل حکم شرعی مستفاد من ای، ای کا مطلب سمجھ گیا نا؟ ای، جی ایک ایو ہوتا ہے، حیدرآباد والے کہتے ہیں ایو، وہ تعجب کا ہے۔ جی دلیل شرعی، وہ دلیل شرعی ہو، او عقلی، عقل کہہ رہی ہے کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو آگ ہوگی، جی یا شریعت کہہ رہی ہے کہ عذاب سے بچو، جی نماز پڑھو، بالکل بس۔ بالکل، لابد ان یتوقف استنباطه من الدلیل علی مسئلۃ، ضروری ہے کہ توقف ہو استنباط مجتہد کا، توقف کرے استنباط مجتہد کا، من الدلیل علی مسئلۃ، دلیل کے ساتھ مسئلے پر، اور اکثر من مسائل حاضر علم، یا اس علم اصول کے اکثر مسائل پر موقوف ہو۔ اب آگے آ جائیے، نوٹ کر لیں ایک اور چیز ضمناً، کیونکہ جناب مصنف نے حکم کا ذکر فرما دیا، حکم کہا نا، حکم جی وہ تعریف میں جی الحکم شرعی فرمایا نا، جی فی طرق استنباط الحکم الشرعی، انہیں خیال آیا کہ میں طالب علم کو حکم کی اقسام بھی بتا دوں۔ حکم کی دو قسمیں ہیں، واقعی یا ظاہری، دو نام ہیں۔ حکم واقعی، بلکہ ہاں، حکم واقعی اور ظاہری دو الگ ہیں، ایک حکم واقعی ہے، ایک حکم ظاہر ظاہری، دو قسمیں ہوگی نا، واقعی اور ظاہری۔ واقعی کیا ہوتا ہے کہ فی الواقع بما ہوا فی نفسہ ہی فعل من الافعال ثابت ہو، جیسے وجوب صلاۃ، یہ حکم واقعی ہے، جی خود ثابت ہے، ٹھیک ہے، یہ خود ثابت ہے۔ ظاہری کی مثال اقامت نماز کے لیے بعض کے نزدیک واجب ہے، آج آپ حیران ہوں گے سن کے، ہاں اتنا تو ہے نا کہ یہ ایسا مستحب ہے جس کے لیے نماز توڑی جا سکتی ہے، تو انہوں نے یہیں سے استدلال کیا ہے کہ سنت کے لیے کہاں نماز توڑی جاتی ہے؟ نماز توڑنے کا اجازت ہے، اگر آپ اقامت بھول گئے، ہاں نماز شروع کر دی، تو آپ نماز میں توڑ کے واپس آ سکتے ہیں، حالانکہ کسی اور سنت میں تھوڑی آ سکتے ہیں، یہ صرف واحد سنت ہے، بہت یہ بڑی بات ہے۔ یہ نماز سلام تو واجب ہے نا، جی واجب رد کر رہے ہیں نا، مگر یہ تو سنت ہے، تو اس سے لوگوں نے استدلال کیا کہ اقامت واجب ہے۔ اب جنہوں نے کہا اقامت واجب ہے یا سنت ہے، ان کو حقیقتاً معلوم نہیں ہے کہ واقعتاً حقیقتاً حکم شریعت کیا ہے، ظاہری ظاہری طور اس کو کہتے ہیں حکم ظاہری۔ اور یہ بھی سمجھ لیں، حکم واقعی کے لیے جو دلیل آتی ہے اس دلیل کا نام ہوتا ہے اجتہادی، اور حکم ظاہری کے لیے جو دلیل آتی ہے اس کا نام ہوتا ہے فقاہتی۔ اجتہادی وہ جو کہا کہ ظواہر قرآن حجت ہے،
اور ظاہر ہے وجوب میں صیغہ امر. یہ دلیل کیا ہے؟ دلیل اجتہادی. اور دلیل فقاہتی کیا ہے؟ جو حکم ظاہری کے لیے آتی ہے. اسی دلیل فقاہتی کا دوسرا نام اصل عملی ہے. اصل عملی وہ آئیں گے اصول عملیہ. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ حکم یا واقعی ہوگا اس کے لیے دلیل کیا ہوگی؟ اجتہادی. حکم یا ظاہری ہوگا اس کے لیے دلیل کیا ہوگی؟ فقاہتی. یہ پڑھ لیں پھر ہم موضوع کی طرف جاتے ہیں جو نمبر 2 ہے. جی. الحکم واقعی و ظاہری. حکم یا واقعی ہوتا ہے یا ظاہری. یہ حکم سے مراد یہ رول ہے، ورنہ حکم کا زیادہ معنی جو ہوتا ہے وہ قضاوت ہے. الحکم، جی جی فلاں صاحب حکم ہے. یہاں احکام شریعت. الحکم یعنی مسئلہ، یوں کہہ لیں جی مسئلہ، امر نہیں. صحیح ہے. وہ امر ہوتا ہے، امر بھی حکم ہوتا ہے، وہ اردو والا ہے. جی جی ہاں، یہ حکم اردو والا نہیں ہے. یہ حکم سے مراد مسئلہ. ہاں، الحکم یعنی حکم شریعت، یوں کہہ لیں آپ، حکم شریعت. جی واقعی و ظاہری. حکم شریعت یا واقعی ہوتا ہے یا ظاہری. والدلیل اجتہادی و فقاہتی. دلیل جو اس پر دال ہوتی ہے اگر واقعی پہ ہو تو اجتہادی، ظاہری پہ ہو تو فقاہتی. ثم لا يخفى ان الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين. پھر مخفی نہ رہے کہ حکم شرعی جس کا ذکر آیا ہے تعریف سابق میں، وہ پہلے صفحے پر، جی على نحوين، وہ 2 قسموں پر مشتمل ہے حکم. نمبر 1 ان يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه، کہ ثابت ہو شے بما هو في نفسه. اچھا، وہ حکم ظاہری میں ہم نے نہیں لکھوایا، وہ بھی نوٹ کر لیں کہ حکم واقعی میں بما هو نفسه ہی شے معلوم ہوتی ہے، اور وہاں بما هو في نفسه ہی مجہول ہوتی ہے. وہاں مجہول ہے. حکم ظاہری میں بما هو في نفسه ہی مجہول ہے، یعنی حکم واقعی مجہول ہے وہاں پر. سمجھ آگئی بات کی؟ جی یہاں حکم واقعی معلوم ہے، جہاں اجتہادی دلیل ہے. ان يكون ثابتا لشيء بما هو في نفسه فعل من الافعال، یہ کہ ثابت ہو وہ حکم شے کے لیے، یعنی نماز کے لیے وجوب ثابت ہو. بما هو في نفسه، فی نفسه ہی نماز واجب ہے، فعل من الافعال. کالمثال المتقدم اعنی وجوب الصلاۃ، جیسے مثال گزر گئی، جی میری مراد وجوب نماز ہے. فالوجوب ثابت للصلاۃ، پس وجوب حکم ثابت ہے لشیء یعنی نماز کے لیے، بما ہی صلاۃ فی نفسها، کہ یہ نماز فی نفسها ہے جو واجب ہے. جی نہیں ہے کہ اقامت جو نماز کے لیے واجب ہے. سمجھیے بات کو. جی وفعل من الافعال من قطع النظر عن اي شيء اخر، اور یہ فعل من افعال ما قطع النظر عن اي شيء اخر، دوسری کسی چیز کی طرف نہیں ہے. وضو واجب ہے نماز کے لیے، جی. نماز واجب ہے خود. نفس ہی. ٹھیک ہو گیا. ويسمى مثل هذا الحكم الحكم الواقعی، اس حکم کو کہا جاتا ہے حکم واقعی. والدلیل الدال علیہ الدلیل الاجتہادی، جو دلیل اس پر دلالت کرتی ہے وہ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا، جی وہی کہ ظاہر ہو امر وجوب میں اور ظاہر قرآن حجت ہو. جی. یہ 2 مسئلے جو پڑھے، جی یہ دلیل اجتہادی. نمبر 2 ان يكون ثابتا لشيء بما انه مجهول حكمه الواقعي، شے تو ثابت ہو اس اعتبار سے کہ حکم واقعی مجہول ہے، حقیقتاً پتہ نہیں ہے ہمیں. جی كما اذا اختلف الفقهاء في حرمت النظر الى الاجنبیت. ایک مثال ہم نے نہیں دی، یہ بھی نوٹ کر لیں، بلکہ کہ اجنبیہ کی طرف، نامحرم کی طرف نظر کرنا حرام ہے یا حرام نہیں، یہ بھی ایک بحث ہے.
دوسری مثال دی تھی اقامہ نماز واجب ہے جی یا نہیں ہے. دیکھیے کما اذا اختلف الفقهاء فی حرمت النظر الى الاجنبیت، جیسے اختلاف فرمایا ہے فقہا نے نظر کا حرام ہونا اجنبیہ کی طرح. اجنبیہ سمجھ گیا؟ جی ہاں وہ ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ اپنے گاؤں کی ہو تو جائز ہے، وہ تو اجنبی نہیں جانتے نعوذ باللہ. یہ اجنبیہ سے مراد نامحرم. اور وجوب یہاں پر قبلہ جو یہ افریقن امریکن سب مسلم جو ہوتے ہیں نا، تو میں نے دیکھا میں جاب میں بھی، تو وہ بھی بیچارے یہی سمجھے ہوئے ہیں کہ آپ یہ جو ہگنگ اور کیسنگ جو کرتے ہیں عورتوں سے، تو کہتے ہیں کہ نان مسلم سے نہیں کرنا چاہیے، مسلم سے کوئی مسلم کرنا چاہیے اور کیے چلے جا رہے ہیں. سبحان. اور وجوب الاقامت للصلاۃ، یا یہ کہ واجب ہے نماز کے لیے اقامت. فعند عدم قیام الدلیل علی احد الاقوال، پس جب کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل قائم نہیں علی احد الاقوال، نہ دلیل ہے واجب ہے نہ دلیل ہے کہ واجب نہیں ہے. لدى الفقی، فقی کے پاس یہ شک، وہ شک کرتا ہے فقی کس میں؟ فی الحکم الواقعی، اسے شک ہو جاتا ہے کہ یہ واجب ہے کہ نہیں، دلیل تو کوئی ہے نہیں، نہ وجوب پہ نہ عدم وجوب. الاولی المختلف فی ہے، وہ مختلف فی ہو گیا، اس میں کنٹروورسی ہو گئی حکم واقعی اول میں. ولاجل اللہ یبقى فی مقام العمل، ولاجل اجل نہیں پڑھنا، اجل کیا ہے؟ موت. اجل غرض. ولاجل اور اس غرض سے اللہ یبقى فی مقام العمل متحیرا، کہ نہ رہے فقی مقام العلم میں، عمل میں متحیر. متحیر کا مطلب کیا؟ کنفیوز، ششدر، حیران نہ رہے. لابد له من وجود حکم آخر، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی وجود حکم آخر ہو، کوئی نہ کوئی تو کریٹ ہو حکم، اگرچہ اسے معلوم نہیں حقیقی، مگر کوئی حکم کریٹ ہو تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو، وہ حیران نہ ہو. ولو کان عقلیا، اگرچہ وہ عقلی کیوں نہ ہو. ہاں کا وجوب الاحتیاط، جیسے واجب ہونا احتیاط کا. اب میں قبرستان جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے وہاں پر رات کو مثال کے طور پر ریچھ ہے، رات کی تاریکی ہے، مجھے کسی نے کہا ہے کہ ریچھ جو ہے آپ کو چیر پھاڑ کھا جائے گا یا شیر ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں میں جاؤں گا، میں تو مومن ہوں. یہاں شریعت کیا کہتی ہے؟ احتیاط. دفع الضرر اولا من جلب المنفعت، ضرر کا دفع کر دینا بہتر ہے پرافٹ کے حاصل کرنے سے. دفع الضرر، دفع الضرر یہ بھی اصطلاح اصول ہے. اولا من جلب المنفعت، ضرر کا، نقصان کا دور کر دینا منفعت کے حاصل کر لینے سے بہتر ہے. بہتر ہے میری جان بچ جائے، اگرچہ مجھے $1000 نہ ملے جو میرا دوست مجھے دینا چاہتا ہے کہ قبرستان جاؤ تو میں $1000 دوں گا، وہ لوز کر دوں کوئی بات نہیں، میں بچ جاؤں. سمجھ گئے؟ وَلِأَجْلِ أَلَّا يَبْقَى فِي مَقَامِ الْعَمَلِ مُتَحَيِّرًا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ وُجُودِ حُكْمٍ آخَرٍ وَلَوْ كَانَ عَقْلِيًا، وہ حکم عقلی کیوں نہ ہو، شرعی یعنی دلیل عقلی سے کیوں نہ ہو. تو یہ اصول کس میں خلا کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، فقہ میں ہاں القواعد الفقہیہ، القواعد الفقہیہ میں ہے ہاں لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. نہ آپ نقصان دے سکتے ہیں نہ آپ نقصان کھا سکتے ہیں. آپ مطلب اپنے بچوں کا رزق اٹھا کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، آپ کے بچے بھوکے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. جی ٹھیک، نہ آپ نقصان پہنچائیں نہ نقصان کھائیں. کبوجوب الاحتیاط اول براعت ہے، براعت کہ میں تو بری ذمہ ہوں. میں نے دیکھیے وقت نماز میں نے وضو کر کے، مجھے میری عادت ہے ہمیشہ وضو کر کے نماز پڑھنا، مجھے نماز کے بعد شک پڑا ہے، میں کہوں گا نہیں اصل البراعت، میں انشاءاللہ بری ہوں. جب میں نے ساری زندگی وضو کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو ایک کیسے میں نے بغیر وضو کے پڑھی ہوں، یہ براعت، یہ حکم سمجھا. جی او عدم الاعتناء بالشک، یا مثلا میں کہتا ہوں میں تو غسل کے لیے گیا تھا کہ میں غسل کروں گا، اب جو میں باہر نکلا ہوں مجھے یاد آیا کہ میں پتہ نہیں میں نے غسل کیا ہے کہ نہیں کیا. جب میں گیا تھا نیت کی تھی نا بس، تو میں نے اب جو بعد
अमल बादल गुस्ल, मुझे शक हुआ है, मैं इतना नहीं करूँगा। अदम शक, कल की नमाज पता नहीं मेरी ठीक थी कि नहीं ठीक थी। अदम इअ्तिनाए बिशक आएगा जी कि ला तनकुजुल यकीन बिशक, जी कि यकीन को शक से न तोड़ो, बस यकीन में रहो, तुम शक्काक न बनो। वला तकूनु शक्काकन मुर्ताबीन, शक्काक मुर्ताबीन हर वक्त यहाँ वहाँ। वो हमारे एक दोस्त है, अभी भी है बल्कि माशाल्लाह, वो तो आयतुल्लाह है इस वक्त। वो मुँह धोते थे मदरसा फैजिया में, तो वो कहते थे नशुद, यानी वज़ू नहीं हुआ, इर्तिबासी वज़ू करते थे ना वो, तो वो हौज था बड़ा, तो उसमें वो यूं अपना मुंह डालना, तो यूं करके नशोद नशोद। मैंने एक मरतबा उनकी गर्दन दबा दी, उन्होंने कहा शुद्ध शुद्ध, बीच में जो डाल दिया ना, कहते शुद्ध शुद्ध। मैंने कहा ये क्या है, नशोद नशोद नशोद, ये क्या तरीका है? तो उनको उस्ताद ने कहा कि मुझे कहा कि इसको बता दो कि नियत यूं किया करे, मैं वज़ू करता हूँ बातिल कुर्बतन इला शैतान। ये कुर्बतन इल्लल्लाह थोड़ी होगा क्या? ये कौन सा तरीका है भाई आपका? नमाज का वक्त जा रहा है, जमात चली गई, दूसरी जमात चली गई, गुरूब होने वाला है, नशोद नशोद नशोद। ये हमारे यहाँ भी होते हैं बहुत सारे लोग, हर चीज़ को गलत कहना। ठीक है, एहतियात भी करें, मगर इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही आप शक्काक हो जाएं। वो भी एक बीमारी है बिल्कुल, वो यही वही। वयुसम्मा मिस्ल हाज़ल हुक्म सानवी अल हुक्म ज़ाहिरी, इस दूसरे हुक्म को, सेकेंडरी जो रूलिंग है, इसको कहते हैं हुक्म ज़ाहिरी। इसलिए मुज्तहिद लिखता है वल्लाहुल आलिमु बिस्सवाब, हकीकत का हाल अल्लाह को है, इल्म है, पता नहीं, मैं तो ज़ाहिरन ये हुक्म दे दिया है, हकीकत का हाल अल्लाह। वद्दलीलु दाल्लु अलैहि अद्दलीलुल फ़क़ाहती अविल अस्लुल अमली, दलील जो दलालत करती है उसे दलील फ़क़ाहती कहते हैं या उसूल अमलिया में से कहते हैं, वो अभी आएगा। व मबाहिसुल उसूल मिनहा मा यतफ़क्कफ़लु लिल बहस अम्मा तक़अ नतीजतुहु फ़ी तुरुक़ इस्तिंबातिल हुक्मिल वाक़ई, और मबाहिस उसूल उनमें से जो मुतकफ़िर होती हैं बास को उनसे जिनका नतीजा तरीक़े इस्तिंबात हुक्म वाक़ई में हो। व मिनहा मा यक़अ फ़ी तरीक़िल हुक्म ज़ाहिरी, और बाज़ वो हैं मिन तवीज़िया है, बाज़ वो हैं दलीलें हुक्म वाक़ई के लिए होती हैं, बाज़ वो दलीलें हैं जो हुक्म ज़ाहिरी के लिए होती हैं। हाँ, फयजमाउल कुल, और मजमू हो गया सारा का सारा, मिल मिलाकर ये उसूलुल फ़िक़्ह की दलीलें हो गई। वक़ूअहा वयजमाउल कुल, और जम हो गई कुल, वक़ूअहा सारी की सारी, ख़ाबो दलीलें हुक्म वाक़ई के लिए हों या ज़ाहिरी के लिए हों, वक़ूअहा उनका वाक़ होना फ़ी तरीक़े इस्तिंबात हुक्म शरई, इसलिए होता है कि हुक्म शरई मालूम हो जाए, खा वो हुक्म शरई ज़ाहिरी हो, सेकेंडरी हो, या हकीकी अव्वली हो, समझ गए? खा उसमें दलील फ़क़ाहती हो या इज्तिहादी हो। शाबाश। अदा मा ज़करना फ़ी तारीफ़, अदा मा ज़करना फ़ी तारीफ़। चलिए अब आ जाइए, लिख लीजिए मौज़ूअ इल्मिल उसूल, नंबर 2, नंबर 1 ख़त्म हो गए। तारीफ़ इल्म उसूल चली गई, हुक्म की दोनों किस्में पढ़ ली, दलील की दोनों किस्में पढ़ ली, मिसाल के साथ हमने तारीफ़ को समझ लिया। अब आ जाइए मौज़ूअ इल्मिल उसूल। मौज़ूअ इल्मुल उसूल जनाब मुज़फ़्फ़र के नज़दीक कोई मौज़ू ख़ास नहीं है, बल्कि वो फरमाते हैं बहुत सारे मौज़ूआत हैं। जिन सब के सब की गरज ये है कि इस्तिंबात हुक्म शरई हो जाए, हुक्म शरई निकल आए। दोबारा समझें, जनाब मुज़फ़्फ़र के नज़दीक कोई एक मौज़ूए इल्म उसूलुल फ़िक़्ह नहीं, बल्कि वो फरमाते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिन सब के सब का फ़ायदा या बरगश्त या गरज़ गोल ये है कि इस्तिंबात हुक्म शरई हो जाए, बस।
सवाल, क्या अदिल्ला अरबा किताब व सुन्नत व इजमा अक्ल इस्तिसहाब क़ियास इस्तिहसान वगैरह मौज़ू इल्म उसूल बन सकते हैं? जवाब, शेख मुजफ्फर फरमाते हैं कोई वजह नजर नहीं आती कि हम 4 को या वो 3 बाद में जो इजाफा किए हैं उनको मिलाकर मौज़ू इल्म उसूल बनाएं। और हमारे पास इसकी भी कोई दलील नहीं जो मंतकी कहते हैं कि हर इल्म के लिए एक खास मौजू होना जरूरी है जो उस इल्म के अवारिज़ ज़ातिया के बारे बहस करे। ला दलील अलैह, कोई दलील हमारे पास नहीं है। ठीक हो गया जी। अब ये पढ़ लें फिर फायदा पढ़ते हैं। मौज़ू इल्म उसूल इन्न हाज़ल इल्म गैर मुतकफ़्फ़िलिन लिल बहथ अन मौज़ूइन ख़ासिन। ताक़ीक़ ये इल्म उसूल फ़िक़्ह मुतज़म्मिन नहीं है इस बात को कि उसके लिए कोई मौज़ू ख़ास हो, बल यबहसु अन मौज़ूआतिन मुख्तलिफ़ा। शत्ता ये नहीं मुख्तलिफ, वो क्या है? वह हुस्नो का वाहिदु, वो एक लफ्ज़ है अल्लाह के बारे में कि तेरी जो नेमतें बहुत हैं, शत्ता व हुस्नो का वाहिदु, मगर तेरा हुस्न एक ही है, शत्ता मुख्तलिफ। तश्तरिकु कुल्लुहा फी गरज़िन अल मुहिम्मिन हो, जो मुश्तरक हैं सारे के सारे मौज़ूआत हमारी गरज़ मुहिम मिन हो, जो हमारी उसूल से गरज़ मुहिम है वो क्या है? वो हुवा इस्तिंबातुल हुक्म शरई, वो ये है कि हम हुक्म शरई का इस्तिंबात चाहते हैं। फला वजह लिजअल मौज़ू हाज़ल इल्म खुसूसुल अदिल्लतिल अरबात फ़क़त, बस कोई वजह नज़र नहीं आती हमें कि करार दें इस इल्म फ़िक़्ह का मौज़ू ख़ास तौर पे अदिल्ला अरबा को। अदिल्ला अरबा में क्या है? वही अल किताब व सुन्नत वल इजमा वल अक़ल। इजमा के नीचे लिख लें इजमा मुहस्सल। हमारे नज़दीक, शियों के नज़दीक वो इजमा हुज्जत है जिसमें हमें यकीन हो कि इमाम ज़माना की ओपिनियन शामिल है। हाँ, ये मुहस्सल नोट कर, बाद में बहस आएगी। औ बेइज़ाफ़तिल इस्तिसहाब औ बेइज़ाफ़तिल क़ियास वल इस्तिहसान, इन 3 इस्तिलाहात को भी हम बाद में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज ज़रा सुन तो जाए सिर्फ, या ये कि अगर इजाफ़ा कर दिया जाए 3 और को, इस्तिसहाब को, असालतुल बरात और इस्तिसाब हालत साबिक़ा, औ बेइज़ाफ़तिल क़ियास या क़ियास को, वल इस्तिहसान और इस्तिहसान को, कमा सनअल मुतक़द्दिमून, जैसे आज ही आपने शर्रुमा में पढ़ा है इस्तिहसान, मुसन्निफ़ ने उसे इस्तिहसान ये कमा सनअल मुतक़द्दिमून, जैसा कि साबिक़ उलमा ने कहा है। वला हाजता इलल इल्तिज़ाम बिअन्नल इल्म ला बुद्दा लहू मिन मौज़ूइन यबहसु अन अवारिज़िहि ज़ातिय्यति, और कोई हाजत नहीं कि मुल्तज़िम हो इसके साथ कि इल्म के लिए ज़रूरी है मिन मौज़ूइन, एक ख़ास मौजू,
यबहसो जो बहस करे अन अवारिज़ ज़ातियत फी ज़ालिकल इल्म, उस इल्म के अवारिज़ ज़ातिया में, कमा तसालमत अलैहि कलिमतुल मुंतक़ीन, जैसा कि इस पर कायम हुआ है मंतकियों का कलिमा। तसालमत समझते ना जी, तसालमत बैठा है, मुसालमा जी, फ़इन्न हाज़ा ला मुल्ज़िम लहू वला दलील अलैहि, इसके लिए कोई जाए लुज़ूम नहीं और कोई दलील नहीं। हमारे पास इसकी कोई दलील नहीं, मंतकी कहते हैं, हमारे पास दलील कोई नहीं। अब आप नोट कर लें फ़ायदा। फ़ायदा इल्म उसूल क्या है? हर पाबंद शरीयत ये जानता है कि हर फेल मिनल अफ़आल, हर एक फेल मिनल अफ़आल के लिए जो इंसान इख्तियारन बजा लाए, शरीयत मुक़द्दसा में एक हुक्म है। आकाम में से, आकाम टोटल कितने हैं? 5। आज हम 5 पढ़ेंगे। 5 आकाम है। नंबर 1 वुजूब, नंबर 2 हुर्मत, नंबर 3 इस्तिहबाब, नंबर 4 कराहत, नंबर 5 इबाहा। वो मुबाह भी है ना जी, ऑप्शनल है, आप पेप्सी पी लें या पानी पी लें, मुबाह है। जी, ये भी मुतशर्रिअ इंसान जानता है कि सारे अहकाम मालूम भी नहीं है। पहले ये जानता है कि हर फेल मिनल अफ़आल में से कोई हुक्म है इन 5 में, और ये भी जानता है कि सारे के सारे मालूम नहीं है। इल्म बदीही के जरिए, बल्कि अक्सर मोहताज इल्म नजरी है। यानी मोहताज इला दलील है। इल्म उसूल का फायदा ये है कि ये वाहिद इल्म है जो मदद करता है मुतशर्रिअ की, शरीयत के पाबंद की। कि वो आकामे शरीयत को दलाइल के साथ इस्तिदलालन हासिल कर ले। ये है फायदा इसका। जी, फायदा इल्म उसूल क्या हुआ कि मुतशर्रिअ को इल्म उसूल फ़िक़्ह फायदा देता है कि वो मदद करता है इस्तिदलाल पर दलाइल के जरिए हुक्म शरीयत हासिल करने के लिए। ये उसका फायदा है। ठीक हो गया, ये पढ़ लें। फ़ायदतुहु अन्न कुल्ल मुतशर्रिइन यअलमु अन्नहु मा मिन फ़िअलिन मिन अफ़आलिल इंसानिल इख्तियारियति इल्ला वलहु हुक्मुन फ़ी शरीअतिल इस्लामियतिल मुक़द्दसति मिन वुजूबिन औ हुर्मतिन औ नहविहिमा मिनल अहकामिल ख़म्सति। ताकि हर मुतशर्रिअ का मतलब समझते हैं ना, दाढ़ी होगी तो मुतशर्रिअ होगा, दाढ़ी नहीं होगी तो मुतशर्रिअ नहीं होगी। शरीयत का पाबंद कौन हो? दाढ़ी वाला। मगर हमने सख्ती नहीं कर जी, बड़े बड़े दाढ़ी मुंडे आपको अच्छे इंसान भी मिल जाएंगे, हम वो एक उन पर अगर तनकीद कर देंगे दाढ़ी की वजह से तो सारा दीन का काम रुक जाएगा। बड़े बड़े मैंने मराजे के पास देखा है, दाढ़ी मुंडे के लिए मर्जा खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, मोमिन तो है, गुनाह कर रहा है, ठीक है, और भी गुनाह करते हैं लोग। अन्ना कुल्ला मुतशर्रिइन यअलमु अन्नहु मा मिन फ़िअलिन मिन अफ़आलिल इंसानियतिल इख्तियारियत। देखिए आकाम कहाँ होते हैं? जो इख्तियारी अफ़आल, मजबूर किया जाए तो उसमें कौन सा हुक्म? कोई मजबूर कर ले कि शराब पिए वरना मैं आपको गोली मार रहा हूँ, तो वो हुक्म चला जाएगा। उसमें एक सवाल भी है कि दाढ़ी के वजूब का इस्तेंबात जो है वो कहाँ से?
وہ بتائیں گے. اچھا بتائیں گے, بالکل بتائیں گے. الا ولہ حکم فی الشریعۃ الاسلامیۃ المقدسۃ, وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے لیے حکم ہے شریعت اسلامیہ مقدسہ میں من وجوب بیان کر رہا ہے. وہ حکم کیا ہے؟ یا واجب ہے, یا حرام ہے, یا مستحب ہے, یا مکروہ ہے, یا مباح ہے, اور نحوہما من الاحکام الخمسہ. ویعلم ایضا ان تلک الاحکام, یہ بھی جانتا ہے متشرع کہ یہ جو احکام ہے, تحقیق یہ احکام لیست کلها معلومتاً, سارے کے سارے معلوم بھی نہیں ہے. لکل احد, ہر ایک کے لیے, ہر ایک تھوڑی جانتا ہے. بالعلم ضروری, علم بدیہی کے ذریعے, ضروری یعنی بدیہی. بل یحتاج اکثرها, بلکہ اکثریت مسائل کی محتاج ہے لاثباتها الى اعمال النظر, کہ علم نظری کسبی علم کی طرف, باقامت دلیل, اور دلیل قائم کرنے کے لیے. اے انہا من العلوم النظریہ, یعنی یہ علوم بدیہیہ نہ ہوئے, ضروری نہ ہوئے, یہ علوم نظریہ ہو گئے, وہ جن کا معلوم نہیں. وعلم الاصول هو العلم الوحید المدون, علم اصول وہ علم وحید ہے جو تدوین کیا گیا ہے للاستعانت به, تاکہ مدد کرے, مدد ہو بہی, اس علم کے ذریعے, علی الاستدلال علی اثبات الاحکام الشرعیہ, کہ استدلال کیا جائے اثبات احکام شرعیہ پر. ففائدتہ اذن, پس فائدہ علم اصول کا جب, اذن کا مطلب پڑھ چکے ہیں, جب کیا ہے, الاستعانت علی الاستدلال الاحکام من ادلتها, کہ مدد ہو جائے متشرع کی کہ وہ دلیل استدلال کر سکے احکام شریعہ کا ادلہ کے ذریعے, خواہ وہ ادلہ فقاہتی ہوں یا اجتہادی ہوں, حکم واقعی ہو یا ظاہری ہو. علم الاصول هو العلم الوحید المدون للاستعانت به على الاستدلال على اثبات الاحکام الشرعیہ. ففائدته اذن الاستعانت على الاستدلال للاحکام من ادلتها. اب آخری بات, ابحاث کی تقسیم. علم اصول الفقی بحثیں 4. نمبر 1 مباحث الالفاظ. نمبر 2 مباحث عقلیہ. نمبر 3 مباحث الحجہ. نمبر 4 مباحث الاصول العملیہ. مباحث الاصول العملیہ. اب یہ چاروں لکھنے کے, یہ چاروں ہیں کیا, پھر عبارت پڑھتے ہیں, درس ختم ہو گئے. مباحث الفاظ وہ بحثیں ہیں جن میں مدلولات الفاظ اور ظواہر الفاظ پر بحث ہو. جیسے ایک مثال گزر چکی ہے, اقیمو, واجب ہے نماز اقیمو کی وجہ سے, اس کو کہیں گے مبحث الفاظ. یہ مباحث الفاظ میں سے ہے جو اقیمو کا نماز پہ واجب ہونا, دلیل ہونا, یہ مباحث الفاظ میں ہے. یا مثلا حرمت پر نہی کا دلیل ہونا, لا تشرب الخمر, شارع نے فرمایا کہ شراب نہ پی, یہ حرام ہے. یہ بحث الفاظ. مباحث عقلیہ کون سی ہیں؟ وہ مباحث جو لوازم احکام کے بارے میں بحث کریں, فی انفسہا, اگرچہ وہ احکام لفظاً موجود نہ ہوں. جیسے کلما
माना बिहिल अक्लो माना बिहि शरअ। एक मैं कुलिया बता रहा हूँ, कुल्लमा माना बिहिल अक्लो माना बिहि शरअ। जिस चीज से अक्ल रोक दे शरीयत भी रोकेगी। मना में या हकम? मना या हकमा में? नहीं, मना हकम में भी ठीक है, हकम में ठीक है, हकम में भी वही हकम बिल अक्लो हकम बिल शरअ, मना बिल अक्लो मना बिल, दोनों। तो ये उसूल में है या नहीं, कुलिया ये हम कुलिया बता रहे हैं। कुलिया। अब तो हम अपनी बहस कर रहे हैं ना, जी। समझाने के लिए। अक्ल मुझे ये कहती है कि मैं वेरोजोना ब्रिज से छलांग न लगाऊं, शरीयत भी यही कहेगी। अगरचे वला तुल्कू बिअयदिकुम इला तहलुकत मौजूद है, हुर्मत है उसमें। अक्ल कहती है कि ये जो आग जल रही है मैं इसमें हाथ न डालूं, शरीयत भी कहेगी कि आग में हाथ न डालूं। अगरचे उसमें आग में हाथ न डालने का कोई नहीं लिखा हुआ कुरान में, लेकिन अक्ल क्यों के कह रही है, जी। तो लिहाजा शरीयत भी वही कहेगी। मगर यही होता है खुदा को कैच ये है ना कि अक्ल जो है अक्ल कामिल हो, नहीं कि अक्ल नाक़िस। वो बहस बात में है, वो आएगी। अभी फिलहाल हम इब्तिदाई स्टेज में इतना पढ़ रहे हैं। मसलन वुजू क्यों वाजिब है, क्या दलील है? इसलिए कि मुकदमा है वाजिब भी, वाजिब का मुकदमा, जिहाद का मुकदमा है असला लेके जाना। अगर जो कुरान में है वलिया खुजू, तो असले का पकड़ना, असले का मुहैया करना, अब वो क्या हो जाएगा, खुद दलील होगा इस बात पर कि ये हुक्म अकली है। ज़रा मसलन ज़रा पहनना कुरान में तो कोई नहीं लिखा हुआ जी, ये अकली हुक्म है। मुकदमे वाजिब होता है, मुकदमे हराम होता है। चोरी के लिए जा रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, वो कॉफ़ी भी हराम, ड्राइव कर रहे हैं वो ड्राइव भी हराम है। अच्छा, अब मबाहिसुल हुज्जत क्या है? मबाहिसुल हुज्जत वो है जिनमें हुज्जियत और दलीलियत के बारे में बहस हो, हुज्जियत और दलीलियत के बारे में बहस हो। जैसे खबर वाहिद हुज्जत है, खबर वाहिद हुज्जत है, या क्या आएंगे? प्रोग्राम है है बिल्कुल है। तो यहाँ से भेजेंगे बात करके सुनना हुज्जियत खबर वाहिद कि आया खबर वाहिद हुज्जत है या नहीं, ये हुज्जियत और दलीलियत मबाहिसुल हुज्जत में है। या मसलन अभी आपने पढ़ा ज़वाहिर कुरान हुज्जत है जी, ये हुज्जियत है, दलीलियत है। या मसलन सुन्नत हुज्जत है जी, इजमा हुज्जत है, अक्ल हुज्जियत रखता है। ये सब मबाहिस हुज्जियत जाएंगे। और मबाहिस उसूल अमलिया चौथे वो हैं जो मुज्तहिद के ज़ेरे बहस आए जब उसके पास दलील इज्तिहादी ना हो। अभी पढ़ के आए जी, वो हुक्म वाक़ई और ज़ाहिरी नहीं पढ़ा, जी बिल्कुल। उन्हें उसूल अमलिया कहते हैं। जैसे असारतुल बराअत, एहतियात, इस्तिसहाब वगैरह। बस इस किताब को मुसन्निफ ने 4 हिस्सों में बांटा है, 4 बहसों में। ठीक, जी, एक खात्मा का जिक्र फरमाना चाहते थे मगर वो खात्मा उन्होंने अलग नहीं लिखा, बल्कि वो बीच में ही उन्होंने मबाहिस हुज्जत में ही उन्होंने ताअद्दुल तराजी को जिक्र कर लिया। लिहाजा बस हम ये कहेंगे कि ये किताब 4 बहसों पर है, 4 इसके चैप्टर हैं। मुलाज़ा फरमाएं। तक़सीम व अबहासिही तनक़सिमु मबाहिसु हाज़ल इल्म इला 4 अक़साम, डिवाइड की जाती हैं इस इल्म उसूल की बहसें 4 किस्मों में। नंबर 1 मबाहिसुल अल्फाज
وہی تبحث عن مدالیل الفاظ و ظواہرہا، یہ مباحث بحث کرتی ہے مدالیل مدلول جی معنی مراد جی مدالیل الفاظ پر اور ظواہر الفاظ پر، من جہت عامت، اس جہت سے عام جہت سے، نظیر البحث عن ظہور صیغۃ افعل فی الوجوب، جیسے بات کی جائے کہ صیغہ امر ظاہر وجوب میں، وظہور النہی فی الحرمت، اور نہی ظاہر حرمت میں، ونحو ذالک۔ نمبر 2 المباحث العقلیۃ وہی ما تبحث عن لوازم الاحکام فی انفسها، وہ مباحث جو بحث کریں لوازم احکام سے، فی انفسها، فی نفس حکم میں، ولو لم تکن تلک الاحکام مدلولۃ اللفظ، اگرچہ لفظ میں ان احکام کا ذکر نہیں ہے، کالبحث عن الملازمۃ بین حکم العقل و حکم الشرع، جیسے یہ کلما حکم بہل، کلما امر بہل عقل امر بہل شرع، کلما نہا یا منع بہل عقل منع بے شک یہ ملازمہ حکم عقلی اور حکم شرعی میں، وکالبحث عن استلزام وجوب الشیء، یا یہ کہ مستلزم ہے، آج جو لفظ پڑھا تھا شرع العلوم میں وہ صلاۃ المستلزم، جی دیکھا یہ لفظ آ گیا، یا یہ کہ واجب قرار دیا جائے، وجوب شیء کو لازم قرار دیا جائے، لوجوب مقدمۃ المعروف، اس کے مقدمہ کے لیے جو کہ واجب ہے، مقدمت المعروف حاصل الباس بے اسم مقدمت الواجب، المعروف و حاصل الباس سے یہ باس معروف ہے، بے اسم مقدمت الواجب، یہ وضو کیوں واجب ہے؟ کیونکہ نماز واجب ہے، بے شک نان و نفقہ بچوں کو دینا کیوں واجب ہے؟ کیونکہ حج پہ جانا ہے جی مثلا۔ وکالبحث عن استلزام وجوب الشیء لحرمت ضد المعروف باسم مسألۃ الضد، جیسے مقدمہ واجب کی بحث ہے، ایسے شریعت میں فقہ میں مسئلۃ الضد بھی ہے، جیسے بحث کرنا کہ لازم ہے وجوب شیء کا حرمت ضد کے لیے، واجب ہے شراب کا نہ پینا کیونکہ شراب کا پینا حرام ہے، جی باسم مسئلۃ الضد کہتے ہیں اس کو۔ وکالبحث عن جواز اجتماع الامر والنہی، اور یہ بحث یہ بھی عقلی بحث ہے کہ امر و نہی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، جی شارع یہ نہیں فرما سکتے کہ نماز بھی پڑھو اور کھیلو بھی، جی نہ بھی پڑھو، مثلا اقیموا الصلاۃ ولا تقیموا الصلاۃ، یہ دو اکٹھے نہیں ہو سکتے، وغیرہ ذالک۔ نمبر 3 مباحث الحجت وہی ما یبحث فیها عن الحجیت والدلیلیت، وہ مباحث جو بحث کریں جن میں بحث ہو، یا یبحث فیها بھی پڑھ سکتے ہیں مجھول، عن الحجت حجیت والدلیلیت، کالبحث عن حجیت خبر الواحد، کہ خبر واحد حجت ہے یا نہیں، وحجیت الظواہر، وہ ظواہر قرآن جی یا ظواہر حدیث، وحجیت ظواہر الکتاب، وحجیت ظواہر سے مراد الفاظ کے ظاہر، وحجت السنت، وحجیت السنت والاجماع، یہ مباحث جو ہے صرف قرآن کے لیے نہیں ہے، جی الفاظ کی یا یہ الفاظ کی بحث یا حجیت کی بحث غیر قرآن کے لیے بھی ہے، جیسے حدیث کے لیے ہے، جی معصوم کے ارشاد کے لیے ہے، سیرت علماء کے لیے جی وغیرہ، وما الی ذالک۔ نمبر 4 مباحث الاصول العلمیہ عملیہ، مباحث الاصول العملیہ وہی تبحث عن مرجع المجتہد، یہ بحث کرتی ہے مرجع سے جو مجتہد ہے، اس کا مطلب کبھی مرجع غیر مجتہد بھی ہو سکتا ہے، پولیٹیکل کوئی مرجع بن جائے، آج کل آیت اللہ بنے ہوئے ہیں، لفظ نہیں پڑھا آیت اللہ بنے ہوئے ہیں، سیوتی پوری نہیں پڑھی آیت اللہ بن گئے۔ عند فقدان دلیل الاجتہادی، جب دلیل اجتہادی کا فقدان ہو، کالبحث عن اصل البراءت، کہ اصل یہ ہے کہ میں بری و ذمہ ہوں، غسل میرا ہو گیا، ٹھیک ہے، شک ہو گیا کل نماز پڑھی تھی کہ نہیں، اصل یہ کہ پڑھی، والاحتیاط یا استصحاب حالت سابقہ، جی کل میرے کپڑے پاک تھے، کوئی نجاست والی چیز تو ہوئی نہیں، آج بھی پاک ہے، استصحاب صحیح ونحوها۔ فمقاصد الکتاب اذن اربعۃ، پس مقاصد کتاب ہو گئے 4، وله خاتمۃ، اور ان کے لیے خاتمہ ہے، تبحث عن تعارض الادلہ، وہ خاتمہ جو ہے بحث کرتا ہے تعارض ادلہ، کئی ادلہ، وتسمى مباحث التعادل والتراجی، اسے تعادل و تراجی کہتے ہیں، فالکتاب یقع فی 5 اجزاء، پس کتاب 5 اجزاء میں ہے انشاءاللہ۔ بس یہاں بحث ختم ہو گئی، البتہ یہ لفظ جو ہے اصلاح کر لیں، 5 اجزاء نہیں بلکہ 4 اجزاء ہے، جی انشاءاللہ مقدمہ بعد میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ پورا